بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ ایک نئی اور انتہائی اہم ویڈیو کے ساتھ باسط زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جس طرح آپ ہمارے حوصلے بڑھا رہے ہیں تو اس حوصلہ افزائی کے لیے ٹیم دی مسلم پوسٹ آپ کی بہت زیادہ مشکور ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اسم اعظم کیا ہے اور وہ کون سے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں کہ جو اسم اعظم کے زمرے میں آتے ہیں، اسم اعظم کسے کہتے ہیں اور ان کا کتنا ورد کرنا چاہیے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو چند اسم اعظم ضرور بتاؤں گا، تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ اسم اعظم سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی یا ذاتی نام ہے جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق پیدا ہوتا ہے، معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسم اعظم پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے، خواہ وہ مال دینی ہو، دنیوی ہو یا اخروی ہو۔ وہ اپنے رب سے اسم اعظم کی بدولت جو کچھ مانگتا ہے سو پا لیتا ہے۔ اسم اعظم کے صدقے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ اسم اعظم کا راز آ جائے وہ اس کے خاص بندے بن جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا میں انعام یافتہ بنا دیتا ہے اور انہیں نہ مٹنے والی عزت ملتی ہے اور نہ ختم ہونے والی دولت میسر آتی ہے۔ گویا یہ کہ اسم اعظم ہر کام کی کنجی ہے اور گو نہ گو فیوز و برکات کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اور ہر صفاتی نام اس کی ایک خاص شان کا مظہر ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جس شان یعنی جس صفاتی نام سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی اسی شان کی فیوز و برکات سے اسے نواز دیتا ہے اور اپنی اس خاص شان کا راز اس پر کھول دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو رحمان کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے اور اس کا وجود دوسروں کے لیے باعث رحمت بنا دیتا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جس نام سے ہم اسے پکاریں گے اسی سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے گی، اور یہی قربت جس لفظ سے میسر آتی ہے وہی اسم اعظم ہوتا ہے۔ لہٰذا اسم اعظم تلاش کرنے کا ایک عام اصول پیش کیا جاتا ہے کہ جس آیت یا جس لفظ میں اللہ تعالیٰ کی شان معبودیت، شان رحمانیت، شان قیومیت سے مراد یہ ہے کہ وہ قائم ہے، شان صمدیت یعنی کہ وہ بے نیاز ہے، شان قدرت، شان جلالیت، شان بدیت، شان لطافت کا اظہار ہوتا ہے، وہ لفظ یا آیت اسم اعظم ہوگی۔ مثلا اللہ تعالیٰ معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اسی لیے لفظ اللہ یا ایسی آیت کہ جس میں یہ لفظ موجود ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، وہی اسم اعظم ہے۔ لہذا اللہ اور لا الہ الا اللہ یہ بھی اسم اعظم کے زمرے میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ہر وقت رحم فرماتا رہتا ہے، لہذا لفظ رحمان اور رحیم یا ایسی آیت جس سے رحمت باری کا مفہوم ظاہر ہو وہ اسم اعظم ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قائم و دائم اور زندہ ہے، لہذا جو شخص اسے حی القیوم کہہ کر پکارتا ہے وہ اسے ہمیشہ کے لیے قائم و دائم کر دیتا ہے۔ لہذا یہ لفظ اور ایسی آیات جن سے قائم اور ہمیشہ زندہ رہنے کا مفہوم نکلے وہ بھی اسم اعظم کے زمرے میں آئیں گے۔ اسی طرح اس کی ایک اور شان یہ ہے کہ ہر چیز کا خزانہ اس کے پاس ہے، یعنی اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، چنانچہ وہ ہر لحاظ سے بے نیاز اور مالا مال ہے۔ لہذا لفظ اللہ الصمد اسم اعظم ہوا، اسی لیے جو اسے اللہ الصمد یعنی یہ کہتا ہے کہ تو میرا بے نیاز معبود ہے تو وہ اسے بے نیاز بندہ بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی لفظ یا ذوالجلال والاکرام، یا لطیف، یا قادر، یا علی، یا بدیع اسم اعظم ہے، کیونکہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی شان مضمر ہے جو ان الفاظ کو پڑھنے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اس ضابطہ کی روشنی میں چند آیات اور احادیث کے الفاظ کا شمار اسم اعظم میں ہوتا ہے، اور ان اسماء کو کثرت سے پڑھنے کے بعد جو بھی دعا اللہ کے حضور کی جائے گی وہ انشاءاللہ قبول ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اذکار سے افضل کلمہ طیبہ ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی، لہذا جو مسلمان کسی حاجت کے وقت ان کلمات کو پڑھے اور جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا مطلب ہے اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ اور اسی ضمن میں کئی احادیث موجود ہیں جن احادیث سے یہ خلاصہ سامنے آتا ہے کہ لفظ اللہ یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم، اللہ الصمد، لا الہ الا اللہ،
یا ذل جلال والاکرام، یا قادر، یا حنان، یا منان، یا لطیف اور یا اللہ اسم اعظم ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی ایک کا لاتعداد ورد کرے تو وہ اسم اعظم کے اسرار کو پالے گا، اور اس کے بعد زبان سے جو نکالے گا وہی پورا ہوگا۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی اسلامک، ہسٹوریکل اور انتہائی انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔